بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 80۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا بی سا، میم شین زبر مش بی سمش، تا زبر تا، را واو زبر رو ترو۔ یہ واو لین ہے، واو ساکن سے قبل اگر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، اور لین کے معنی ہیں نرم کے، یعنی اس واو کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بِئْسَمَشْتَرَوْا، با زیر بی، ہا کھڑی مد زیر ہی، بی ہی۔ حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زبر سا، حامیم پیش ہم، انفسہم۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، انفسہم۔ حمزہ یا زبر این، یا کاف زبر یک، فا پیش فو، را واو پیش رو، این یکفروا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، این یکفروا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا۔ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اب اس لائن میں آپ دو واو دیکھ رہے ہیں، ایک یہ واو، واو ساکن ہے، یعنی اس واو کے اوپر جزم ہے، ساکن کہتے ہیں جس حرف پہ جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ واو ساکن ہے، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ واو بھی ساکن ہے، لیکن پہلا والا یہ لین ہے اور یہ دوسرا والا واو مدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے قبل اس جگہ پہ زبر ہے، اور یہاں پہ واو ساکن سے قبل پیش ہے۔ تو واو ساکن سے قبل زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں، اور واو ساکن سے قبل اگر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، این یکفروا۔ با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بیما۔ حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، انزل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفظ اللہ ہے، یعنی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر یا پیش ہو، اسے پر کر کے یعنی موٹی آواز سے اس لام کو ادا کرتے ہیں، اور اگر اس لام سے قبل زیر ہو تو باریک آواز سے اسے ادا کرتے ہیں۔ بقیہ جتنے بھی لام ہوتے ہیں وہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ لام ہے، یہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ صرف لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ ہے، اس سے قبل زبر اور پیش ہو تو پر کر کے پڑھیں گے موٹی آواز سے، اور اس سے قبل اگر زیر ہو تو باریک آواز سے پڑھیں گے۔ اس جگہ پہ چونکہ لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، اسے پر کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ تو یوں پڑھا جائے گا، بما انزل
اللہ، با غین زبر بغ، یا الف دو زبر ین، بغین۔ چلیے یہاں سے پہلے روانگی کے ساتھ پڑھیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ان يكفروا بما انزل الله۔ پھر سے پڑھیے اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ۔ اس جگہ پہ میں نے وقف کیا ہے بما انزل اللہ۔ اب اس کے آگے ہجے کریے، پھر اعادہ ہم بما سے کریں گے۔ با غین زبر بغ، یا الف دو زبر ین، بغین۔ حمزہ یا زبر این، یا پیش یو، این یو۔ اس جگہ پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ایو، نون زا زبر نز، زا زیر زی، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو۔ ینزل اللہ، یہاں پہ بھی لام پڑ کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے قبل زبر ہے۔ ینزل اللہ، میم نون زیر میم، فا ضاد زبر فض، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، من فضلہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، من فضلہ۔ عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا۔ میم یا زبر مئی، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، حمزہ پیش او، من یشاء۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من یشاء، میم نون زیر من، عین زیر عی، با الف زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، من عبادہ، وقف کی حالت میں من عبادہ، من عبادہ۔ چلیے اب یہاں سے میں روانگی کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ۔ اس جگہ پہ وقف کیا گیا، اب اعادہ کریں گے، کہاں سے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔
من عبادہ تک آپ نے پڑھا. فا زبر فا، با الف مد زبر با، حمزہ واو پیش او، فباؤ، یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں. فباؤ، با زیر بی، غین زبر غا، ضاد زبر ضا، بی غاضا، با دو زیر بن، بی غاضا بن. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا، با دو زیر بن، غضا بن. اس جگہ پہ اس با کو دو طرح سے پڑھیں گے. اگر آپ اس جگہ پہ وقف کرتے ہیں، چونکہ یہاں پہ تا بنا ہوا ہے، تو یہ غضب ہوگا. اس وقت یہ با میں قلقلہ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ با ساکن ہے. حالت وقف میں با ساکن ہوگا، اور با جب بھی ساکن ہو تو اس پہ قلقلہ ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ ساکن کی حالت میں قلقلہ ہوگا، تو یوں پڑھیں گے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. پھر سے پڑھیے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. اب اگر اس جگہ پہ آپ وقف نہیں کرتے بلکہ وصل کرتے ہیں، یعنی ملا کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر اس جگہ پہ دوسرا قاعدہ ہو جائے گا. دیکھیے ایک ہی جگہ پہ وقف کی حالت میں اور وصل کی حالت میں کیسے قاعدہ تبدیل ہوتا ہے. وقف کی حالت میں با میں قلقلہ ہوگا، اور اگر وصل کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، تو پھر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. تو پھر یوں پڑھیں گے با واو دو زیر بیوں، علی غضب، واو زبر وا، لام لام ذلیل، ولیل، کاف کھڑا زبر کا، ولیل کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، ولیل کافرین. اب بہت سے لوگوں کو یہاں پہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ واو پہ تشدید نہیں ہے تو پھر با کو واو سے کیوں ملایا جائے گا. دیکھیے قاعدہ ہے جو ابھی آپ نے یہاں پہ بھی پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یعنی جس نون پہ جزم ہو، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 حروف ہے، یا را میم لام واو نون، یہ جب بھی آئے تو ادغام ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ ادغام ہوگا، با کو واو سے ملا کے پڑھنا ہوگا، تو پھر واو پہ تشدید ہوگا. ایک تو با کو واو سے ملانا ہے، پھر واو کے اوپر زبر ہے. تو وقف کی حالت میں علی غضب، اور وصل کی حالت میں علی غضب وللکافرین. تو آپ کو اختیار ہے، آپ یہاں پہ وقف کریں یا وصل کریں. چلیے آگے، وَلِلْكَافِرِينَ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با میم دو پیش بم، عذابم. دیکھیں اس جگہ پہ بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا، یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. تو چونکہ بیچ میں درمیان میں آیا، اس جگہ پہ یہاں پہ میم کے اوپر تشدید لکھ دیا گیا ہے. اور پھر یہی قاعدہ اس جگہ پہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد آگے واو آیا. یہاں پہ بھی اگر کوئی اس آیت پہ وقف نہیں کرتا بلکہ ملا کے پڑھتا ہے تو اس جگہ پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. لیکن یہاں پہ واو پہ تشدید نہیں لکھا گیا کیونکہ بیچ میں آیت آ گیا ہے. اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں واو مشدد ہو جائے گا اور ادغام مع الغنہ ہوگا. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با میم دو پیش بم، عذابم، میم پیش مو، ہایا زیر ہی، موہی، نون دو پیش نن، موہینن. وقف کی حالت میں
مہین، عذاب مہین، پیچھے صفحے پہ وللکافرین، تو اس کو ملا کے پڑھیے، وللکافرین عذاب مہین۔ اور اگر کوئی یہاں پہ ملا کے آگے پڑھتا ہے تو کیا ہوگا، کیسے پڑھیں گے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا، مُّهِينٌ وَإِذَا، لیکن آپ یہاں پہ وقف کریں، آیت ہے، یہ قاعدہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اب یہ آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 آج کے سبق میں پڑھایا گیا ہے۔ شروع سبق میں شاید ہم نے آیت نمبر 80 بول دیا تھا، آیت نمبر 90 ہے یہ۔ تو چلیے اس آیت نمبر 90 کو ہم پھر سے ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بغيا أن ينزل الله من فضله، على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے سبق میں پارہ الف لام میم، قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 90 آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس سورت کو، اس آیت کو آپ سبق کو قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ہجے اور روانگی کے ساتھ یاد کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے